اللہ تعالیٰ لوگوں کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی اور انسان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا میسر علی مؤسر، جس نے کسی تکلیف میں آئے ہوئے انسان کے لیے آسانی پیدا کر دی، آسانی کا معاملہ فرما دیا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ یعنی اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں، کسی نے آپ کا قرض لوٹانا ہے، آپ برداشت کر سکتے ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں، کوئی لاچار ہو گیا، مجبور ہو گیا، اس کا قرض معاف کر دیں، کسی کو بیماری میں دیکھیں اس کے پاس بیماری کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کو پیسے دے دیجیے، کسی کے پاس کھانا نہیں ہے اس کے لیے کھانا پرووائڈ کر دیجیے، کسی کا کوئی کام اٹکا ہے اور آپ کے ایک فون کرنے سے، آپ کے 5 منٹ کسی سے بات کرنے سے، اس کے ساتھ جانے سے اس کا کام آسان ہو سکتا ہے، اس کی مشکل حل ہو سکتی ہے، اس کے لیے کام کر دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرما دے گی۔ اور تیسری چیز جس کے ذریعے سے ہمارے معاملات میں آسانی پیدا ہوتی ہے وہ دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں انبیاء علیہ السلام نے بھی کی، اس لیے ہم پڑھتے ہیں نا، یا ایوب علیہ السلام کی دعا، یعقوب علیہ السلام کی دعا، یونس علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ کیا ہے؟ جب بھی ان کو کوئی مشکل ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کئی دعا سکھائی ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی آپ کسی تکلیف پریشانی کا شکار ہوتے تو یہ کلمات پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور اے قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، برحمتک استغیث، میں آپ کی رحمت سے، آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم کبھی پریشانی میں ہو تو کلمات پڑھ لیا کرو؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کلمات سکھائے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی جب انسان پریشانی میں آ جائے تو اپنے رب کو پکارے، اپنے رب سے امیدیں باندھے، اپنے رب کی طرف توجہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی سے نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان حال لوگوں کے لیے ایک اور دعا سکھائی، آپ نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ رحمتک ارجو، میں آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں، اس کی امید کرتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے نفس کے سپرد ایک آنکھ کے پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مت کیجیے گا، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے تمام معاملات کی اصلاح فرما دیجیے گا، لا الہ الا انت، اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور دعا سکھائی جب معاملات مشکلات کا شکار ہو جائیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے، کوئی کام سہل نہیں ہے مگر وہ جس کو تو آسان کر دے، وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اور آپ جب چاہتے ہیں کسی مشکل کام کو آسان کر دیتے ہیں، کہ اللہ ہمارے لیے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیجیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں ایک بڑی عظیم دعا سکھائی جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے تھے؟ اس دنیا میں اللہ کے سب سے بڑے دشمن کے پاس جا رہے تھے جو فرعون تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے دل کو کھول دیجیے، ویسر لی امری، اور میرے معاملات میں آسانی پیدا فرما دی، یہ جو ذمہ داری آپ نے اللہ مجھے دی ہے نا اس کو آسان کر دیجیے۔ اللہ اکبر، یہ دعائیں ہیں، یہ ہتھیار ہیں، دعا سلاح المومن، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ان ہتھیار کو استعمال کریں۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی مشکل میں آ جائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ سے آسانی طلب کرنی ہو تو آپ 3 چیزوں کا خیال رکھیں، نمبر 1 تقوی، نمبر 2 کسی مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کر دینا، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا۔ جب انسان ان کاموں میں آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی فرما دیتے ہیں۔